انطاکیہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا، اور اس شہر میں ایسی فصلوں کی بہاریں تھیں کہ پہاڑوں کی طرح اس شہر میں فصلوں کی بہاریں ہوا کرتی تھیں، اور یہ شہر بڑا خوشحال تھا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یعنی اس شہر والوں کو ایمان کی دعوت کا ایک سسٹم کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 مبلغین کو اس شہر میں اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی عبادت کی ترغیب دلانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے شہر میں بھیجا۔ چنانچہ وہ حضرات اس شہر میں جب گئے تو ان کی ملاقات حبیب نجار سے ہوئی، اور حبیب نجار نے کہا کہ تمہارے آنے کا یہاں کیا مقصد ہے اور تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں اور آپ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی ترغیب دلانے آئے ہیں، اور یہ کہنے آئے ہیں کہ تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، خدا ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے، اس کی عبادت کی جائے، ہاں اس کی پوجا کی جائے، اس کو مانا جائے۔ چنانچہ وہ حبیب نجار نے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نشانی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ضرور نشانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کیا نشانیاں لے کر آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہم کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا میرا ایک بیٹا ہے جو کئی سال سے بیمار ہے، کیا تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل لائیں، ہم ٹھیک کریں گے اللہ کے حکم سے۔ چنانچہ حبیب نجار اپنے اس بیٹے کو لے کر ان 2 مبلغین کے پاس آیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا کئی سال سے بیمار ہے، آپ اس کو ٹھیک کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو حبیب نجار کا بیٹا اٹھ کر تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حبیب نجار حیران رہ گیا کہ میرا بیٹا درست ہو گیا۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی، اور لوگ جوک در جوک ان دونوں مبلغین کے پاس آنے لگے اور اپنے اپنے بیماروں کو شفا کے لیے کہنے لگے۔ جو بیمار آتا وہ شفا پا جاتا۔ اس شہر کا جو بادشاہ تھا وہ ایک بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا تھا۔ اس کو بڑا شدید جھٹکا لگا اور وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ان دونوں مبلغین کو بلوایا اور 100 درے لگوا کر جیل میں قید کر دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی جب خبر ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے جو سردار تھے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا کہ آپ جائیے۔ چنانچہ آپ جب وہاں اس بادشاہ کے دربار میں گئے تو آپ نے کہا کہ کم از کم آپ ہمارے لوگوں کی بات تو سن لیتے، آپ نے انہیں سنے بغیر ہی جیل میں قید میں ڈال دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان دونوں مبلغین کو بلوایا جائے۔ جب ان کو بلوایا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں یہاں، اس بادشاہ نے کہا آپ کیوں آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ وحدہ لا شریک یعنی ایک اللہ کی عبادت کی ترغیب دلانے آئے تھے، اور یہ بتوں کی پوجا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کو منع کرنے آئے تھے کہ آپ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی عبادت کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکھ چین اپنا مقدر بنوا لیں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا تمہارے پاس کوئی نشانی بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس نشانیاں ہیں۔ اس نے کہا جی کیا نشانیاں؟ اس نے کہا جی ہم بیماروں کو، کوڑیوں کو شفا دیتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو شفا دینے والے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم یہ میرے دربار میں ایک اندھا ہے، اس کو شفا دو۔ تو چنانچہ انہوں نے ایک ایسا جو اندھا کہ جس کی قدرتی اس کے سر میں آنکھیں ہی نہیں تھیں، چنانچہ انہوں نے 2 غلولے لیے اور ان کو گول کیا اور اس کی آنکھوں میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ اسے آنکھیں دے دے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے وہ غلولے رکھے اور دعا ہوئی تو وہ مادرزاد اندھا آنکھوں سے شفا پا گیا، مطلب اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کیا تم کسی مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا جی میرے ایک دہقان کا لڑکا ہے، اس کو چند روز سے اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے باپ کے انتظار میں میں نے اس لڑکے کو دفن نہیں کیا، کیا تم اس کو زندہ کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ضرور کر سکتے ہیں۔ بادشاہ ان تینوں حواریوں کو لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچا۔ اب ان تینوں لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا کریم اس کو زندہ کر دے۔
اللہ کریم نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھنے والا تھا، اتنے میں وہ حبیب نجار بھی آ گئے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں بھی بت پرست تھا، میں بھی بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اور خدا را میں تمہیں گزارش کرتا ہوں، میں تجھے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، یہ حق پر ہیں، ان پر ایمان لاؤ، ان کو عزت دو، ان کی تکریم کرو، انشاءاللہ تمہاری آخرت بہتر ہو جائے گی۔ تو چنانچہ ساری قوم اور بادشاہ بھی مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ چند بدبختوں نے اسلام قبول نہیں کیا جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، اور انہوں نے حبیب نجار کو بھی قتل کروا دیا۔ غور کریں کہ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے انبیاء کے جو حواری ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے کیسی کیسی طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے حواری مردے زندہ کر سکتے ہیں، مادرزاد اندھوں کو شفا دے سکتے ہیں، کوڑیوں کو شفا دے سکتے ہیں، تو پھر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کیوں نہیں مردے زندہ کر سکتے؟ رہی بات اللہ کے اولیاء کی، حضور غوث اعظم سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ ہستی ہیں جنہوں نے مردے زندہ کیے ہیں۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کو بھی یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ اس کا بھی ذکر کریں گے۔ پتہ چلا کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے، بڑی طاقت ہوتی ہے، اور تبلیغ دین بھی بہت زبردست کام ہے، اور اللہ نے اپنے نبیوں سے بھی یہ کام لیا ہے، اور اپنے چنے ہوئے بندوں سے بھی یہ کام لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں کو تبلیغ کریں، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے منع کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔